بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ دوم، دعوت اسلامی والی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اسم مبالغہ کا بیان پڑھیں گے۔ مصنف اسم مبالغہ کی تعریف فرماتے ہیں، اسم مبالغہ وہ اسم مشتق ہے جس میں کسی کام کی کثرت اور زیادتی سمجھی جائے، جیسے علام بہت زیادہ جاننے والا، تو اس میں ایک کام کی زیادتی اور کثرت سمجھی گئی ہے کہ بہت زیادہ وہ جاننے والا ہے۔ ثلاثی مجرد افعال سے اسم مبالغہ کیسے بنتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، البتہ ثلاثی مجرد افعال سے کبھی حروف کو مکرر لانے اور کبھی واو الف یا کو متفرق طور پر زیادہ کرنے سے بنتا ہے۔ اس کے تمام اوزان سماعی ہیں، کوئی بھی قیاسی نہیں ہے۔ ثلاثی مجرد سے اسم مبالغہ کے مشہور اوزان کیا کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں، نمبر 1 فاعل، جیسے حذیر بہت ڈرانے والا، فعیل علیم بہت جاننے والا، فعول اکول بہت کھانے والا، فعال صفاک بڑا خونریز، فعال جیسے کبار بہت بڑا، فعیل صدیق بہت سچا، فعول جیسے قیوم بہت سے قائم، فعول جیسے قدوس بہت پاک، مفعل جیسے مجزم بہت کاٹنے والا، مفعال جیسے منصار بہت مدد کرنے والا، مفعیل جیسے مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ شخص، فعال جیسے عجاب بہت عجیب، فاعول جیسے فاروق بہت فرق کرنے والا، فعالۃ جیسے ضحکۃ بہت ہنسنے والا، فعال قلب بہت پلٹنے والا، فعالۃ جیسے علامۃ بہت جاننے والا۔ یہ تو ثلاثی مجرد کے اوزان تھے، یعنی ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ تھا، ایک طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب غیر ثلاثی مجرد سے اسم اعلیٰ اسم مبالغہ کیسے بناتے ہیں، یا آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، وہ فرمانے لگے ہیں۔ فرماتے ہیں، غیر ثلاثی مجرد افعال سے اسم مبالغہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، سوائے چند صیغوں کے، اور کوئی صیغہ استعمال نہیں ہوتا۔ مثلا جیسے نذیر بہت زیادہ ڈرانے والا، بشیر بہت زیادہ خوش خبری دینے والا، معطاء بہت زیادہ دینے والا۔ یہ صیغے بالترتیب انذروا، بشرا اور اعطا افعال سے نکلے ہیں، یعنی باب افعال سے، باب تفعیل سے، باب افعال سے نکلے ہیں، تو یہی صیغے آتے ہیں۔ ان کے علاوہ اسم مبالغہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، نہیں ہوتا استعمال، لیکن ثلاثی مجرد سے ہوتا ہے، اور اس کے بھی اوزان سماعی ہیں، قیاسی نہیں ہے۔ ایک فائدہ دے کر بتاتے ہیں کہ اسم مبالغہ میں کیا تذکیر و تانیث کا اعتبار ہوگا؟ تو کہتے ہیں اسم مبالغہ میں تذکیر و تانیث کا فرق نہیں ہوتا، مگر کبھی مبالغہ میں زیادتی کے لیے اس کے آخر میں گولتا بڑھا دیتے ہیں، جیسے رجل علامۃ بہت زیادہ جاننے والا ایک مرد۔ تو یہاں پر جو علامۃ میں تا بڑھائے ہیں، یہ تانیث کے لیے نہیں ہے، بلکہ مبالغہ میں زیادتی کے لیے ہے۔ سوال نمبر 1، آئیے اب تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین میں سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل اسم مبالغہ کے اوزان کی پہچان کریں، نیز ان کا ترجمہ بھی کریں۔ یہاں پر ہمیں کچھ اسم مبالغہ دیے جا رہے ہیں، پہلے ہمیں ان کا ترجمہ کرنا ہے، پھر کس وزن پر ہے اس کا وزن بھی بتانا ہے۔ سب سے پہلے ہے حلاف، اس کا ترجمہ ہے بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، اور یہ فعال کے وزن پر ہے۔ کس وزن پر ہے؟ فعال کے وزن پر ہے۔ اس کے بعد ہے صدوق، یعنی صدوق بہت زیادہ سچ بولنے والا،
یہ فعول کے وزن پر ہے۔ صدوق کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور یہ فعول کے وزن پر ہے۔ اس کے بعد ہے مفراح، اس کا ترجمہ ہے بہت زیادہ خوش رہنے والا، بہت زیادہ خوش رہنے والا، اور یہ مفعال کے وزن پر ہے، مفعال کے وزن پر ہے۔ اس کے بعد ہے بصیر، بہت دیکھنے والا، اور یہ فعیل کے وزن پر ہے۔ بصیر یہ اس کا ترجمہ ہے بہت دیکھنے والا، اور فعیل کے وزن پر ہے۔ اس کے بعد ہے فاطن، بہت سمجھدار، اور یہ فاعل کے وزن پر ہے۔ فاطن بہت سمجھدار، اور یہ فاعل کے وزن پر ہے۔ اس کے بعد ہے حاروق، اس کا ترجمہ ہے بہت جلانے والا، بہت جلانے والا، اور یہ فاعول کے وزن پر ہے۔ کس کے وزن پر ہے؟ فاعول کے وزن پر ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، دیے گئے ترجمہ کے مطابق اس میں مبالغہ لکھیں، نیز ان کے اوزان کی پہچان کریں۔ ہمیں یہاں پر کچھ ترجمے دیے جا رہے ہیں، ان سے اس میں مبالغہ بنانا ہے، اور وہ کس وزن پر بن رہا ہے وہ وزن بھی لکھنا ہے۔ جیسے پہلے لکھا ہے بہت پینے کا شوقین، اس سے اس میں مبالغہ بنے گا شروبن، شروبن کیا بنے گا؟ شروبن بنے گا، اور یہ ہوگا فعول کے وزن پر۔ شروبن بنے گا، اور یہ فعول کے وزن پر ہوگا۔ اس کے بعد ہے غریب و نادار، اس سے اس مبالغہ بنے گا مسکین، مسکین، اور یہ مفعیل کے وزن پر ہے۔ مسکین یہ مفعیل کے وزن پر ہے۔ اس کے بعد ہے بہت کھیلنے والا، اس سے اس مبالغہ بنے گا لعاب، جو کہ فعال کے وزن پر ہے۔ لعاب یہ فعال کے وزن پر ہے۔ آگے ہے بہت سمجھ بوجھ رکھنے والا، اس سے اس مبالغہ بنے گا جو ہے فاطن، فاطن بنے گا، اور یہ فاعل کے وزن پر ہوگا۔ فاطن، اور یہ فاعل کے وزن پر ہوگا۔ اس کے بعد ہے ہر برائی سے بالکل پاک، جو کہ صفت باری تعالی ہے، اس سے اس مبالغہ بنے گا قدوس، جو کہ فعول کے وزن پر ہے۔ قدوس اس میں مبالغہ بنے گا جو کہ قدوس کے وزن پر ہے۔ اس کے بعد ہے بزدل، جو کہ بنے گا جبان، جو کہ فعال کے وزن پر ہے۔ جبان فعال کے وزن پر ہے۔ یہ تو سوال نمبر 2 ہوئے۔ اب آئیے سوال نمبر 3 کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل آیات، احادیث اور شعر میں اس میں مبالغہ کی پہچان کر کے باب بیان کریں اور ترجمہ کریں۔ اب ہمیں یہاں پر جو ہے اس مبالغہ کبھی آیت میں، کبھی حدیث میں، کبھی شعر میں دیا جائے گا۔ پہچاننا ہے کون سا اس میں مبالغہ ہے، وہ کس باب سے ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ سب کچھ ہمیں پہچاننا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آیت کریمہ ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مُّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ تو یہاں پر جو حلافن آیا ہے، اسی طریقے سے حمازن آیا ہے، مشائن آیا ہے، یہ تینوں کے تینوں اس میں مبالغہ ہیں۔ حلافن، حمازن، مشائن، اور ایسے ہی مناعن بھی، مناعن بھی۔ حلافن، حمازن، مشائن، مناعن، یہ چاروں کے چاروں اس میں مبالغہ ہیں۔ حلافن جو ہے یہ باب نصرہ ینصرو سے ہے، اور اس کا ترجمہ ہے بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، جیسا کہ اوپر بھی گزرا ہے۔ حلافن یہ باب نصرہ ینصرو سے ہے، اور اس کا ترجمہ ہے بہت زیادہ قسمیں کھانے والا۔ اس کے بعد ہے حمازن، یہ ضربہ یضربو سے ہے، اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ عیب نکالنے والا۔ حمازن یہ ضربہ یضربو سے ہے، اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ عیب نکالنے والا۔ اس کے بعد ہے مشاعن، جو کہ ضربہ یضربو سے ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ چلنے والا۔ مشاعن یہ ضربہ یضربو سے ہے، اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ چلنے والا۔ اس کے بعد ہے مناعن، جو کہ فتح یفتح سے ہے۔ مناعن جو کہ فتح یفتح سے ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ روکنے والا۔
بہت زیادہ روکنے والا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آیت کریمہ ہے انہو کان ظلوما جہولا۔ تو ظلوما جہولا یہ دونوں کے دونوں اس میں مبالغہ ہیں، ظلومن بھی اس میں مبالغہ ہے اور جہولن بھی اس میں مبالغہ ہے۔ ظلومن یہ ضربہ یضربو سے ہے اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ ظلومن یہ ضربہ یضربو سے ہے اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ اس کے بعد جہولن جو ہے یہ سمع یسمعو سے ہے اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ جاہل۔ یہ جہولن جو ہے یہ سمع یسمعو سے ہے اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ جاہل۔ اس کے بعد ہے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ تو یہاں پر جو خصیم لفظ آیا ہے یہ ضربہ یضربو سے ہے، خصیم یہ اس میں مبالغہ ہے اور ضربہ یضربو سے ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ جھگڑنے والا۔ خصیمن یہ اس میں مبالغہ ہے جو کہ ضربہ یضربو سے ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ جھگڑنے والا۔ اس کے بعد ہے لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون قریب من 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر جو ہے دجال اور کذابون، دجالون کذابون یہ دونوں کے دونوں اس میں مبالغہ ہیں۔ دجالون یہ نصرہ ینصرو سے ہے اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹ اور فریب کرنے والے، بہت زیادہ جھوٹ اور فریب کرنے والے اس کا معنی ہے۔ اور کذابون جو کہ ضربہ یضربو سے ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے۔ کذابون یہ ضربہ یضربو سے ہے اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے۔ اس کے بعد ہے ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصیم۔ تو یہاں پر جو خصیم لفظ آیا ہے یہ اس میں مبالغہ ہے جو کہ ضربہ یضربو سے ہے۔ خصیم جو آیا ہے یہ اس میں مبالغہ ہے جو کہ ضربہ یضربو سے ہے اور اس کا ترجمہ ہے بہت زیادہ جھگڑنے والا، اس کا ترجمہ ہے بہت زیادہ جھگڑنے والا۔ اس کے بعد ہے من اتی عرافا فصدقہ بما یقول لم تقبل له صلاۃ 40 یوما۔ تو یہاں پر جو عرافن جو لفظ آیا ہے یہ اس میں مبالغہ ہے۔ عرافن جو لفظ آیا ہے یہ اس میں مبالغہ ہے جو کہ ضربہ یضربو سے ہے اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرنے والا، بہت زیادہ یعنی کاہن جسے بولتے ہیں، بہت زیادہ غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرنے والا یعنی کاہن۔ اس کے بعد ہے تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم۔ تو یہاں پر جو ودود اور الولود جو لفظ آیا ہے یہ دونوں اس میں مبالغہ ہیں۔ ودود اور ولود جو لفظ آئے ہیں یہ اس میں مبالغہ ہیں۔ ودود یہ نصرہ ینصرو سے ہے، اس کا معنی ہے بہت محبت کرنے والا یا بہت محبت کرنے والی۔ ودود یہ نصرہ ینصرو سے اور اس کا معنی ہے بہت محبت کرنے والا۔ اور جو ولود لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے بہت زیادہ بچہ جننے والی، بہت زیادہ بچے جننے والی۔ اس کے بعد ہے من کل فیاض الیدین اذا غدت نکباء تلوی بالکنیف المؤصدی۔ تو یہاں پر جو فیاض لفظ آیا ہے یہ اس میں مبالغہ ہے جو کہ ضربہ یضربو سے ہے اور اس کا ترجمہ ہے بہت زیادہ فیاضی کرنے والا۔ فیاض جو لفظ آیا ہے یہ ضربہ یضربو سے ہے اور اس کا ترجمہ ہے بہت زیادہ فیاضی کرنے والا۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔